اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ رب ذوالجلال نے لوگوں کو فرمایا کہ آپ کی ماتحتی میں آپ کے ساتھ جو بے نکاح ہیں، چاہے مرد ہیں یا عورت ہیں، ان کے نکاح کرا دو۔ اب نکاح کیا ہے؟ نکاح کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجے میں نکاح فرض و واجب ہے، دوسرے درجے میں نکاح سنت ہے، تیسرے درجے میں نکاح مستحب مباح ہے۔ نکاح اس شخص پر فرض ہے کہ نکاح کے اسباب اس کے پاس ہوں۔ مثلا مرد ہے تو اس کے لیے عورت کا رشتہ مل رہا ہے، عورت ہے تو اس کو مرد کا رشتہ مل رہا ہے۔ اسی طرح مرد کے پاس مہر وغیرہ، کپڑے وغیرہ کے اخراجات جو معتدل اور درمیانے ہوں، جو اعتدال کے ساتھ ہوں، زیورات وغیرہ، ان کا خرچہ موجود ہے۔ تو پھر جوانی بھی ہے، اور یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر نکاح نہیں کرے گا تو گناہ میں بھی شاید مبتلا ہو جائے، تو پھر ایسے آدمی پر نکاح فرض ہے۔ اور وہ آدمی جو کہ جس کے پاس نکاح کے وسائل ہیں لیکن ان کو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، اور وہ اگر نکاح نہ بھی کرے تو خود کو بچا سکتا ہے، پھر اس کے لیے نکاح سنت ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس نکاح کے وسائل نہیں ہیں، اور جو ہے تو گناہ کا خطرہ بھی ہے، گناہ کا خطرہ بھی نہیں ہے، یا دونوں طرح خطرہ ہے۔ سوچتا ہے اگر میں نکاح کروں گا شاید بیوی کے حقوق وغیرہ ادا نہ کروں، شاید میرے جو اہم ایک کسی بڑے مقصد میں لگا ہوا ہے وہ شاید اس میں رکاوٹ ہو، یا جو ہے تو نکاح اگر نہیں کروں گا تو جو ہے تو نکاح کروں گا تو بیوی کے حقوق ادا نہیں ہوں گے، یا دین کا کوئی معاملہ ہوگا، تو پھر وہ اگر نہ کرے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ خیال ہو کہ میں اگر نکاح کروں گا تو میرے دینی کاموں میں حرج نہیں ہوگا بلکہ گناہ سے بھی بچ جاؤں گا، عبادت کی اور توفیق ہو جائے گی، تو پھر اس کے لیے نکاح کرنا افضل ہے اور مباح ہے۔ تو یہ نکاح فطری ضرورت بھی ہے۔ ہم جیسے اور معاملات میں سستی کرتے ہیں تو نکاح کے معاملات میں بھی ہم سستی کرتے ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ اے لوگو، تمہارے پاس جو بے نکاحی ہیں، چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، اور وہ نکاح کی صلاحیت جس میں ہو، یعنی جوان ہوں، ایک اگر بے نکاح ہیں، جوان ہوں، یا بیوہ ہو گئی ہوں، یا مرد کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور رنڈوا ہو گیا ہو، اب جو ہے تو ابھی جو ہے تو نکاح کی ان کو ضرورت ہے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ان کو جو ہے تو نکاح کرواؤ ان کا، من عبادکم، جو تمہارے غلام ہیں یا لونڈیاں ہیں، یعنی تمہارے غلام اور لونڈیاں ہیں
اور تم دیکھتے ہو کہ ان کو نکاح کی ضرورت ہے اور وہ نکاح کے مستحق ہیں تو ان کے نکاح کیا کرو. یعنی غلام کو ویسے نہیں رکھنا، حالانکہ وہ جوان اگر ہو اس کو نکاح کی ضرورت ہو تم جبر کرو، سختی کرو، یہ غلط ہے. تو اللہ فرماتا ہے غلاموں کا بھی نکاح کرایا کرو، اسی طرح لونڈیوں کا بھی نکاح کیا کرو. اور اگر لونڈیوں کے ساتھ خود شرعی حدود میں رہ کر آپ نکاح کے مراسم کرنا چاہتے ہو تو خود کر لو، اگر خود نہیں کر سکتے ہو تو پھر جو ہے تو دوسری جگہ ان کے نکاح کرواؤ. اگر مناسب رشتہ مل جائے تو جو ہے تو یا آزاد کر کے کرواؤ، تمہاری مرضی ہے، تمہاری لونڈی رہے غلام رہے کرواؤ، تمہاری مرضی ہے، یہ دونوں جائز ہیں. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر ایک آدمی یہ سوچے کہ میں نکاح کروں گا، بیوی کا خرچہ کون دے گا، گھر میں کہاں سے لاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، بڑی پریشانی ہوگی. تو اسی طرح کوئی عورت یہ سوچے کہ میں نکاح کروں گی، شوہر کی خدمت داری ہوگی، یہ ہوگی فلان ہوگی، کیسے ہوگا؟ تو جو ہے تو اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے، یعنی ان کی محتاجی ختم کرے گا. یعنی اگر ایک آدمی محتاجی کے ڈر سے نکاح نہ کرے یہ غلط ہے. اگر حقیقتاً محتاج ہے اور نکاح کا چانس مل رہا ہے اسے، یہ نہ کہے کہ بھئی میں محتاج ہوں اور جو ہے تو مجھے نکاح نہیں کرنا چاہیے. نہیں، اللہ فرماتا ہے پھر جو ہے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا، یعنی مالدار کر دے گا. تو اسی لیے غریب غربا سے نفرت نہیں کرو، غریب غربا خود کو کم نہ سمجھیں. اگر انہیں نکاح کا موقع ملتا ہے تو نکاح ضرور کر لیں. یہ نہ سوچیں بیوی ہوگی بچے ہوں گے پھر خرچہ میں کہاں سے لاؤں گا. جو اللہ تجھے خرچہ دے رہا ہے وہ تیری بیوی کو بھی دے گا. جو تیری بیوی کو ماں باپ اور بھائیوں کے گھر میں خرچہ دے رہا ہے اللہ اسے تیرے گھر میں بھی ضروریات دے دے گا. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تنگ دستی کے ڈر سے بھی، غربت کے ڈر سے بھی نکاح سے نہ بھاگو، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ فقراء بھی ہوں گے، محتاج بھی ہوں گے، مفلس غریب بھی ہوں گے، تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو ہے تو ان کو غنی کر دے گا. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کشادگی والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں. تو اسی لیے نکاح کرنا چاہیے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عفت میں رہیں وہ لوگ کہ جن کو نکاح کے وسائل نہیں ہیں، نکاح کا سامان نہیں ہے. کیسے؟ یا تو رشتہ نہیں مل رہا، یا مرد کو جو ہے تو اس کے حق مہر وغیرہ ادا کرنے کی توفیق نہیں ہے، تو پھر اس طرح یا عورت ہے بیٹھی ہوئی ہے رشتہ نہیں مل رہا اس کو، تو اللہ فرماتے ہیں پھر وہ پاک دامن رہیں، اپنے آپ کو کنٹرول کریں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک بڑا طریقہ بتایا کہ نفلی روزہ رکھا کریں. روزوں میں روحانیت بڑھ جاتی ہے، اللہ سے نزدیکی ہو جاتی ہے. تو اسی لیے کنوارے مردوں کو، کنواری لڑکیوں کو، بے نکاح مردوں کو، بے نکاح عورتوں کو جو ہے تو نفلی روزے رکھنے چاہیے اور اللہ سے قرب حاصل کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت اور بندگی کرنی چاہیے. حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو جو ہے تو نکاح کے وسائل دے دے اور ان کو جو ہے تو نکاح کی پریشانی ان کی دور کر دے. تو پھر جو ہے تو جب یہ ہو گیا نکاح کے وسائل آ گئے تو پھر ان پر نکاح کرنا لازم ہے. تو آج کل ہمارے معاشرے میں نکاح میں بلا وجہ لوگ تاخیر کرتے ہیں. مختلف لوگوں نے رسوم و رواج بنائے ہوئے ہیں، نکاحوں میں بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں. تو اسی لیے ایسے لوگوں سے جو ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور قیامت کے دن پوچھے گا. رہی یہ بات کہ اگر کسی کے ماں باپ راضی نہ ہوں، کسی کو رشتہ مل رہا ہے، مرد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے کہ اگر ماں باپ اپنے ضد کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یا کسی خاندان کی وجہ سے نکاح میں رکاوٹ ہیں
تو اگر مرد سمجھتا ہے یہ نکاح میرے لیے فائدہ مند ہوگا اور جو ہے تو میں بیوی کے بھی حقوق ادا کروں گا، عزیز اقربا رشتہ داروں کے ساتھ بھی نبھاؤں گا، تو پھر اس کو جو ہے تو جب جوان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، بڑا ہے، تو پھر وہ خود بھی اس کو اجازت ہے کہ وہ نکاح کر لے، لیکن ماں باپ کی بڑوں کی سرپرستی ہو تو ضروری ہے۔ اسی طرح کوئی اگر جوان عورت ہے، لڑکی ہے یا بیوہ ہے، بیوہ کو تو کھلی اجازت ہے اپنی مرضی سے دوسرا نکاح کرے، لیکن جوان لڑکی ہے جو کنواری ہے، ماں باپ کسی وجہ سے یا بھائی کسی بھی وجہ سے رشتہ نہیں کر رہے، رکاوٹ بن رہے ہیں یا مختلف بہانے بنا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ بہانے بناتے ہیں کہ اگر عورت یعنی ٹیچر وغیرہ ہو، ملازم وغیرہ ہو، کوئی کمائی کر رہی ہو یا ملکیت ہے، ملکیت ہماری جائے گی، ایسی عورت کا نکاح نہ کرائیں، یا بھائی جو ہے تو ٹیچر ملازم کا نکاح نہ کروائیں تاکہ اس کی تنخواہ نہ جائے۔ یہاں تک ہمارے ڈگری میں واقعہ ہوا ہے کہ ایک نے ٹیچر سے نکاح کیا تو ماں باپ نے شرط لگائی کہ ویسے ہم رشتہ نہیں دیں گے، ہاں اگر تم ایک شرط مانو کہ اس کی تنخواہ ہم لیا کریں گے تب جو ہے تو ہم اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کروائیں گے۔ اسی طرح جو ہے تو اس نے نکاح کیا ہے، تو یہ شرط صحیح نہیں ہے، انہوں نے لگائی تو الگ بات ہے، لیکن ایسی شرائط لگانا صحیح نہیں ہے۔ تو اس طرح جو ہے تو اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس لڑکی کو اجازت ہے کہ وہ گواہوں کی موجودگی میں اگر ماں باپ بہن بھائی کسی وجہ سے رکاوٹ بن رہے ہوں تو اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے۔ اور باقی دوسرے ائمہ ہیں ان کے نزدیک جائز نہیں ہے، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے، دوسروں کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ تو یہ تھا نکاح کا مسئلہ، اور چند باتیں جو ہے تو اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نوجوانوں کو کہا کرتے اور اے نوجوانوں جن کے پاس نکاح کے ضروریات ہیں وہ ضرور نکاح کریں، جن کے پاس نہیں ہے وہ کوشش کریں، وسائل حاصل کرنے کی کوشش کریں، جدوجہد کریں اور نفلی روزے رکھا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔